اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایم اے اردو پارٹ 1 کے پہلے پرچہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا پرچہ تھا کلاسیکی شاعری۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کلاسیکی کیا ہے۔ کلاسیکی کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کا، کوئی نہایت ہی بہترین چیز، خصوصاً جب ہم ادب میں آتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں تو ادبیات میں جو اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کلاسیکی کہتے ہیں۔ کلاسیکیت کیا ہے اور اس کی وضاحت کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یورپی ادبیات میں کلاسیکیت کے اصطلاحی معنی تھے ادبی رہنمائی کے لیے یونانی یا رومن مصنفین کی نگارشات سے رجوع کرنا۔ نگارشات کا مطلب ہوتا ہے، نگارش ایسی چیز ہے جو کوئی بھی نہ ریٹن فارم میں ہو، تحریری چیز کو ہم نگارشات بولتے ہیں۔ فن تعمیر میں بھی کلاسیکی رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی اور رومی نمونوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے ہیں، یعنی کہ فن تعمیر میں بھی وہ کلاسیکی رجحان اس رجحان کے طور پر عمارتی ڈیزائنوں کے لیے بھی جو رومی اور یونانی نمونے تھے یا ان کے جو بھی انہوں نے اپنی چیزیں بنائی ہوئی تھی ان کو کاپی کرنا یا ان سے رہنمائی حاصل کرنا، ہیلپ لینا، اس کے یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ حیت پرستی، قدامت پسندی، اقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال کلاسیکیت کے نمایاں حدوحال ہیں۔ کلاسیکیت اور رومانیت اصل میں دو ایسے رجحانات ہیں جو ادبیات عالم میں جاری ہیں، کبھی ایک کا غلبہ رہا ہے تو کبھی دوسرے کا۔ جس دور میں کلاسیکیت کی طرف رجحان رہا ہے اسے کلاسیکی کہہ دیا گیا ہے، اور جس دور میں رومانیت کی طرف رجحان رہا ہے اسے رومانی کہہ دیا گیا ہے۔ سو سمپل، آپ اس کو نا بڑی آسانی سے اپنے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور میں نا کوئی ایک ٹرینڈ آ جاتا ہے تو اس ٹرینڈ کو سارے لوگ فالو کرتے ہیں، یہ سیم وہی چیز ہے۔ جس دور میں کلاسیکیت کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا یا ٹرینڈ آ گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو اسے کلاسیکی دور کہہ دیا گیا، اور جس دور میں رومانیت کی طرف رجحان ہو گیا اسے رومانی دور کہہ دیا گیا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، کلاسیکی اور رومانی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کا اول ذکر جو ہے وہ پابندی ہے اور آخری ذکر جو ہے وہ آزادی ہے۔ اب یہاں پر تاریخ شاہد ہے یا گواہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دور ایسے بھی گزرے ہیں جب انسان آزادی کی روح میں بہتا تھا، اور کچھ ایسے دور بھی آئے ہیں جب وہ پابندی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو گیا نا، کبھی آزادی اور کبھی پابندی۔ یورپ کے وسیع میدان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قرون وسطیٰ ایک پابندی کا دور تھا، لیکن نشاط ثانیہ نے آ کر سب بندشیں توڑ دی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نشاط ثانیہ کون ہے اور کیا چیز ہے جس نے آ کر ساری بندشیں توڑ دی؟ نشاط ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کا از سر خود ترقی کرنا، یعنی کہ کوئی ڈوبا ہوا ملک ہے اور پھر اچانک سے وہ عروج پہ آ جاتا ہے، اپنی محنت سے وہ عروج پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دور بھی ہے، جب پابندی کا دور چل رہا تھا، جب اس کا اینڈ آیا تو نشاط ثانیہ نے آ کر ساری بندشیں توڑ دی، یعنی کہ خوب ترقی نے، محنت نے آ کر ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیا اور ایک ترقی پذیر ملک بن گیا۔ اور اس کے بعد ہر ملک اپنے قومی ادب کی ترقی میں لگا اور از ہر دو جہاں آزاد نظر آیا۔ اب از ہر دو کا کیا مطلب ہے؟ از ہر دو بہت ہی روشن چیز، ٹھیک ہے؟ ہر طرف جب ہر ملک اپنی قومی ادبی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ادب جو ہے وہ جب اپنی ترقی میں لگا ہوا تھا، ہر ملک اپنی ترقی میں لگا ہوا تھا، تو از ہر دو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف بہت زیادہ، ہر طرف روشنی نظر آئی۔ ایک صدی تک آزادی کی لہر دوڑتی رہی، آزادی کے لیڈر ختم ہو گئے، اور اب جو لیڈر آئے انہوں نے ایک نئی پابندی کا علم اٹھایا۔ اب دوبارہ سے پابندی آ گئی، 2 صدیوں تک پابندی کو وصف سمجھا گیا۔ اب وصف کا کیا مین ہے؟ میں نے یہ کچھ ورڈز ہائی لائٹ اس لیے کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کا مین اکثر بچوں کو نہیں آتا، تو یہ میں تھوڑا سا ان کو واضح کر رہی ہوں۔ وصف کا مطلب ہے کمال چیز، مطلب کوئی ایسی چیز، صفت والی چیز نا، خوبی رکھنا، اچھی چیز، تو پابندی کو اچھا سمجھا گیا۔ حد یہاں تک پہنچ گئی کہ ادب جو ہے وہ میکانکی ہو گیا، یعنی کہ وہ مان سا پڑ گیا، اور پھر ایک لیڈر ابھرا اور اس نے نئی آزادی کو جنم دیا، اور اب پھر آزادی اہم ہونے لگی۔ نیکسٹ دیکھیں، کشاف تنقیدی اصطلاحات میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ جب ایک فن پارے کو کلاسیکی کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیت کو ترجیح دی گئی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں اب یہاں پر بھی یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے، تنقیدی قطعیت کو
جذبے کے اظہار اور بیان پر غلبہ حاصل ہے. تکنیکی جو قطعیت ہے اس کو بھی جذبے کے اظہار و بیان پر غلبہ ہی حاصل ہے، مطلب غلبہ حاصل ہے، برتری حاصل ہے. وفور جذبات کی بجائے جذبات کے ضبط اور اعتدال سے کام لیا گیا ہے. اب وفور کیا ہے؟ وفور کا مطلب ہوتا ہے عموماً زیادتی یا کثرت یا کوئی ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب جیسے ہم اکثر اب اسٹوڈنٹس آج کل کے اس طرح کے ہیں کہ ان کو نا انگلش ٹو انگلش سمجھ آ جاتی ہے، اردو کی عام طور پر سمجھ نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نا اردو کا یہ سارا چینل بنا رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا، وفور کا کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ کوئی ایسی بات جس کو ہم نا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، کوئی بڑھا چڑھا کے کوئی چیز کر رہے ہیں. اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کی بجائے ضبط و اعتدال سے کام لیا گیا، یعنی کہ میانہ روی سے کام لیا کسی چیز کا، جیسے پابندی سے، درمیانہ سا، میڈیم سا ہو کے، بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا. اچھا، نیکسٹ ہے ادب پارہ جس حیثیت میں ہے اس کے تمام اصولوں کی پابندی کی گئی ہے. یہ اصول وہ اصول ہیں جو ماضی میں علماء ادب اور فن کے ہاتھوں تشکیل سے لے کر تکمیل تک تمام مراحل طے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک نئی اور ادبی روایات کو پوری دیانتداری سے نبھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک میں آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا کلاسیکیت کیا ہے، اور اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی سمجھ نہیں آئی یا آپ کوئی مزید کوشچن آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بنائیں گے. اور کلاسیکی شاعری کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے پہلا پرچہ، تو اس کے سارے سلیبس کی میں اسی طرح سے اپلوڈ کروں گی، سارے لیکچرز اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی. میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ سبسکرائب مسٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، اگر کمنٹ میں آپ نے کوئی چیز اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مسٹ کمنٹ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.